اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت ایمان افروز واقعہ حضرت ابو فضل قومسانی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے عاشق رسول اور نیک انسان تھے۔ ایک مرتبہ خراسان سے ایک عاشق رسول آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ الحمدللہ میں مسجد نبوی میں سویا ہوا تھا اور مجھ پر کرم ہو گیا، عرش پر جانے والے، جنت کی سیر فرمانے والے، رب کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹوں کو جنبش ہونے لگی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لبوں سے رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تو حمدان شہر جائے تو ابو فضل قومسانی کو میرا سلام کہنا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پر اس کرم کی کیا وجہ ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس بلند رتبہ ہستی کی جسے نور خدا، امام الانبیاء، محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام بھجواتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا، پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے، ملے ہمارے بھی دل کو جلا مدینے سے۔ جلا کہتے ہیں مردوں کو جلا دینا، زندگی عطا کرنا۔ حضور کرم ہو ہمارا مردہ دل بھی زندہ ہو جائے۔ ملے ہمارے بھی دل کو جلا مدینے سے، کہ محروماں نے ہے پائی ضیا مدینے سے۔ وہ کہتے وہ خراسانی جو تھے جن کو نبی پاک کا دیدار ہوا، وہ نبی پاک کا پیغام لے کر حمدان شہر پہنچے۔ حضرت ابو فضل قومسانی رحمت اللہ تعالی کو نبی پاک کا سلام پہنچایا اور کہا حضور یہ تو بتا دیں وہ کون سا درود ہے جو آپ 100 مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں؟ تو حضرت قومسانی رحمت اللہ تعالی نے جو درود پاک بتایا وہ درود پاک یہ ہے۔ ایسا کرتے ہیں مل کر پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ محمدا عنا ما هو اہل۔ اس جواب سلام کے صدقے تا قیامت ہوں بے شمار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے کردگار سلام، اس پناہ گناہگاراں پر یہ سلام اور کروڑ بار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا کہ درود پاک کثرت سے پڑھنا یہ بڑی برکت والی بات ہے۔ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے، اور بالخصوص شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن، یہ تو خاص درود پاک پڑھنے کا وقت ہے۔ اس کو کثرت سے درود پاک اس اوقات میں پڑھنے چاہیے۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب۔
अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जा रहे हैं अहले मोहब्बत के काफिले, फिर जा रहे हैं अहले मोहब्बत के काफिले, फिर याद आ रहा है मदीना हुजूर का। माशाअल्लाह हज की फ्लाइटें जोर और शोर से रोजाना की बुनियाद पर जा रही हैं। पाकिस्तान से हजारों हाजी मक्के पहुंच चुके, हजारों मदीने की गलियों में घूम रहे हैं। दुनिया भर से उस शाकान रसूल मक्के मदीने की हाजिरी पर जाते हैं। और सच्ची बात यह है कि जब भी ये महीना आता है ना, ये आखिरी महीना है, ये पता है आपको। सलातो सलाम में एक बड़ा प्यारा हम बचपन से शेर सुनते हैं, जिक्र था आखिरी महीने का। कौन सा आखिरी महीना? जुल्हिज्जा का महीना, क्योंकि जब जुल्हिज्जा आता है तो मक्के मदीने की बात और याद आती है और दिल तड़पता है। जिक्र था आखिरी महीने का, तज़किरा छिड़ गया मदीने का। हाजियों मुस्तफा से कह देना, हाजियों मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। ऐसबा मुस्तफा से कह देना, दिल हमारे सलाम कह। आज जो मौजू है बयान का वो इंशाअल्लाह मिलकर जिक्र मदीना करेंगे इंशाअल्लाह। मदीने की बातें होंगी, मदीने की यादें होंगी। और सच्ची बात भी ये है, शायर कहते हैं ना, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने। है इससे अच्छी कौन सी रात है और इससे अच्छी कौन सी बात है, इससे अच्छा जिक्र क्या है कि बंदा नबी पाक के शहर मदीना की बात करे। चले चलते हैं गजाली ये दौरान हैं, एक बहुत बड़े आशिक रसूल वक्त के इमाम हजरत इमाम अल्लामा काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपका मज़ार मुल्तान पाक में है। आप बहुत बड़े आशिक रसूल और बहुत ही बड़े आलिम दीन थे, बड़े ज़हीन व फतीन भी थे, कमाल के मुफ्ती भी थे। इस्तिदलाल बड़ा मजबूत था। इस्तिदलाल कहते हैं यानी किसी मसले पर कोई दलील देनी हो तो ऐसी अनोखी दलील देते, ऐसी मुदल्लल बात करते कि सामने वाला वो हैरान हो जाता था। अब एक मर्तबा का जिक्र है, आप मदीना मुनव्वरा में हाजिर हैं, मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद हैं। और सुभान अल्लाह, जब रोज़ा रसूल पर कोई आशिक रसूल पहुंच जाए तो उसके दिल की कैफियत ही बदल जाती है ना। कैसी कैफियत हो जाती है? क्या खूबसूरत बात आला हज़रत दिखते हैं ना। ऐ शौक़े दिल ये सजदा गर को रवा नहीं, ऐ शौक़े दिल ये सजदा गर को रवा नहीं। अच्छा वो सजदा कीजिए के सर को खबर ना हो, अच्छा वो सजदा कीजिए के सर को खबर ना हो। आका के दरबार में सजदा तो नहीं कर सकते ना। आपको पता है पहले की शरीयत में लोग बड़े बड़े अपने बुजुर्गों को ताजीम का सजदा करते थे। बादशाह के दरबार में जाकर सजदाए ताजीमी करते थे। पहले इस बात फर्क समझिएगा, सजदाए ताजीमी अलग है, सजदाए इबादत अलग है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आकर जानवर सजदा करते। तो एक बार सहाबा ने कहा, हुजूर आपकी बारगाह में आकर जानवर सजदा करते, हमें भी इजाजत होनी चाहिए। कौन से सजदे की? ताजीमी, इबादत नहीं, अदब में।
اگر جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی ہے تو حضرت یوسف کا واقعہ پڑھیں تو آپ کو آپ کے والد والدہ اور 11 بھائیوں نے سجدہ کیا. اس شریعت میں اجازت تھی. صحابہ کا دل تو چاہتا تھا کہ پچھلی شریعتوں میں اجازت تھی، حضور ہمیں بھی دیجئے. تو نبی پاک نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ ہماری شریعت میں سجدے کی اجازت نہیں، لیکن اگر میں اجازت دیتا تو بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اس روایت سے یہ بھی پتا چلا کہ شوہر کا مرتبہ کیا ہے، کہ عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھیک ہے سجدے کی اجازت نہیں ہے مگر دل تو بے قرار ہے نا، سر کے سجدے کی اجازت نہیں ہے نا، دل تو سجدہ کر سکتا ہے. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، سر کو پتہ ہی نہ چلے. پیشے نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان ہے، شریعت کا حکم ہے ہم اسی پر عمل کریں گے، مگر جب عاشق رسول دربار رسالت میں پہنچ جائے، روضہ رسول پر پہنچ جائے، پھر دل قابو میں نہیں رہتے، پھر کیفیت ہی کوئی اور ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. شاعر کہتے ہیں نا ان کے در پر پہنچنے تو پائیں، یہ نہ پوچھو کہ کیا ہم کریں گے. ان کے در پر پہنچنے تو پائیں، یہ نہ پوچھو کہ ہم کیا کریں گے. سر جھکانا اگر جرم ہوگا ہم نگاہوں سے سجدہ کریں گے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب کیا ہوا؟ امیر اہل سنت نے بھی اس طرح کی ایک کیفیت لکھی ہے نا، میں پہنچوں کوئے جانا میں گریباں چاک سینہ چاک، میں پہنچوں کوئے جانا میں گریباں چاک سینہ چاک، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں. تو بڑے ایسے اشعار ملتے ہیں جو اس کیفیت کو بتاتے ہیں کہ ادھر جا کے دل بے قرار ہو جاتا ہے، اپنا سب کچھ ہی قربان کرنے کو جی چاہتا ہے. نجاتے زادے آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں، مدینہ جا کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤں. اللہ پاک مدینے کی با ایمان موت ہمیں نصیب فرما. غزالی زمان، غزالی دوران، کاظمی شاہ صاحب جیسی شخصیت روضہ رسول کے سامنے آپ ہیں اور بس روضہ رسول ہے، آپ کی التجائیں ہیں، آپ کے آنسو ہیں، آپ دعائیں کر رہے ہیں. تو جب آپ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں تو اب ظاہر پیٹھ کعبے کو ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک شخص آیا اور آ کر آپ سے بحث کرنے لگا کہ آپ جو ہے کعبے کو پیٹھ کر رہے ہیں، اس طرف رخ کیجئے، ادھر کیوں رخ کیا ہوا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ آپ کا ایک ذوق تھا، آپ نے اس کو اس وقت تو کوئی جواب نہیں دیا، آپ اپنی التجائیں کرتے رہے. اب دوسرے دن وہ کچھ اور لوگوں کو بھی لے کر آ گیا اور حضرت سے بحث شروع ہو گئی کہ آپ جو ہے وہ اس طرف رخ کر کے جو ہے وہ دعائیں کر رہے تھے، تو کیا قبر رسول کو آپ کعبے سے بھی افضل سمجھتے ہیں؟ حضرت غزالی دوران سے سوال ہوتا ہے کہ کیا قبر رسول کو آپ کعبے سے بھی افضل سمجھتے ہیں؟ غزالی زمان کا علمی کلام دیکھیے، آپ نے فرمایا تم کعبے کی بات کرتے ہو، میں تو اس جگہ کو عرش سے بھی افضل مانتا ہوں. اب تو وہ لوگ اور سٹ پٹا گئے کہ یہ کیسی بات کر دی، سبحان اللہ. تو آپ نے کہا چلو میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. وہ وقت کے امام مفتی دوران غزالی دوران، آپ نے کہا میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں.